اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ساتھیو حضرات، میں ہوں نزاکت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں جی کے ویلی۔ آج ہم بات کریں گے منی کے بارے میں، جس کو آپ پیسہ کہتے ہیں۔ تو پیسہ کرتی ہے، پیسے پہ بڑھتی ہے۔ یہ پیسے کی تعریف کیا ہے، بیسیکلی یہ پیسہ ہے کیا اور یہ سسٹم کیسے چلتا ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ نے پیسے کو یعنی منی کو سمجھنا ہے تو آپ کو اس کی ہسٹری کے بارے میں جاننا بہت آپ کے لیے ضروری ہوگا۔ اس کا جو آغاز ہے، ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے بارٹر سسٹم کی۔ تو چیزوں کے بدلے جو چیزوں کا جو لین دین ہے، اس کو ہم بولتے ہیں بارٹر سسٹم۔ یہ ابھی کچھ سالوں تک قائم رہا، بلکہ اب بھی یہ گورنمنٹ لیول کے اوپر اس کو دوبارہ سے بارٹر سسٹم کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بارٹر سسٹم فار ایگزامپل اکثر اگر آپ پنجاب میں بولتے ہو، اس سے بھی مثال کے طور کے اوپر آپ نے کسی نائی سے بال کٹوانے ہوتے تھے اپنے بچوں کی، آپ کیا کرتے تھے؟ اپنے فصل کا کچھ حصہ اس کو دیتے تھے، سال بھر کے دانے اس کو، یعنی وہ ایک توڑا ہو گیا، 2 بوری ہوگی، جتنے بھی آپ دے سکتے ہیں تھے، وہ اس کے عوض آپ کے پورے سال وہ آپ بال کاٹتا تھا۔ اسی طریقے سے یہ جو دیگی ہیں، جو پکوائی ہیں، یا لوگ کیا کرتے تھے، فار ایگزامپل میرے پاس ایک تھرماس ہے، ٹھیک ہے، اس کے بدلے مجھے کوئی اور چیز کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ایسے بندے کو میں تھرماس دوں گا جس کو تھرماس کی ضرورت ہے، اور اس کے پاس وہ چیز ہے جس کو مجھے ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی وہ ایک تھوڑی ویلیو مقرر کرتے تھے کہ کتنے کا اس کا مقابلے میں ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا بارٹر سسٹم، جو چیزوں کے بدلے چیزوں کا جو لین دین ہے، اس کو ہم بارٹر سسٹم بولتے ہیں۔ اچھا، لیکن یہ نظام جب شروع میں چلا، لیکن جب رومنز امپائر یا پرشین امپائر ڈیولپ ہوئی، تو اب وہ بڑے پیمانے کے اوپر جو تجارت سٹارٹ ہوئی، تو اس میں اب یہ ہے جی، یہ تو ناکافی ہو گیا جی۔ تو اس میں کچھ فلاس تھے۔ فار ایگزامپل ایک بندے کی کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے پاس ہے وہ جو آپ کو چاہیے، وہ دینا بھی چاہتا ہے وہ، لیکن آپ اس کو وہ چیز دیں گے جو اس کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ کچھ اس کے فلاس تھے، تو وہ بات نہیں بنتی تھی۔ پھر اس کے آیا تو انہوں نے کہا جی گولڈ کے جو کوئنز جاری کیے جائیں۔ اب انہوں نے کہا جی اب گولڈ کی قیمت مقرر کر دی۔ ایک جو گولڈ کا سکہ ہے، اس کے اتنی ورتھ کے وہ برابر ہوگا، کیونکہ گولڈ اور سلور ایک ریئر میٹلز تھی، ہر کسی کے پاس دستیاب نہیں تھی۔ اب یہ گولڈ اور سلور کے کوئنز کے ذریعے جو ان کی گورنمنٹ آفیشل چیز وہ جاری کرتی تھی، اس کے عوض یہ ہونا شروع ہو گیا، یہ ورلڈ لیول کے اوپر یہ ایسے پھیل گیا۔ اب یہاں پر بھی ایک فلاس تھا، وہ یہ تھا، فار ایگزامپل میں نے کچھ سامان اپنا کوئی بیچا ہے، وہ میں تجارت کے لیے لے کر جا رہا ہوں، اب وہ میرے پاس گولڈ کے کوئنز ہیں، رستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا تھا، لو جی ڈاکو پر فار ایگزامپل میں نے یہاں سے کراچی جانا ہے، اپنا اونٹ وغیرہ لے کر، گھوڑے، پرانے وقت کے حساب سے آپ سوچیں اس کو، وہاں پر جانا ہے، تو جب میں وہاں پر رستے میں ڈاکو بھی آئیں گے، کوئی واردات بھی ہو سکتی ہے، چوری بھی ہو سکتی ہے، تو یہ خطرہ رہتا تھا اس وقت کے رستے میں کوئی چور وغیرہ ڈاکو میرا سامان وغیرہ لوٹ نہ لے جائیں۔ تو اب اس کا سولوشن لوگوں نے یہ نکالا کہ وہ یہاں سے سامان لے گئے، اب وہاں پر انہوں نے سامان فروخت کیا، اس نے تاجر نے جس نے لیا، اس نے ایک پیپر اس نے ایشو کر دیا۔ لیں جی، چائنا سے اس چیز کی ابتدا ہوئی کہ یہ لیں ایک پیپر ہے، اس نے اسٹمپ بورڈ لگا دی، یہ آپ اپنے جب جس منصب پہ جائیں گے، فلاں وہ تاجر ہوگا، اس سے اتنے گولڈ جو کوئنز ہیں آپ کے گولڈ کے، سلور کی، وہ آپ اس سے لے لیں گے۔ تو ایسے وہ پیپر وہ لے جاتے تھے، اور جب اس کو پیپر وہ دکھاتے تھے تو وہ اس پیپر کے عوض اس نے گولڈ آپ کو وہ کوئنز دے دیتا تھا۔ اب آپ کو تھوڑا منی کا کنسپٹ سمجھ آنا شروع ہو گیا ہوگا کہ یہ اب یہ اس کو آپ بھی یہ چیز چلتے ہیں، ہنڈی کا جو کاروبار ہے، آپ بیرون ملک سے پاکستان میں جو پیسے لوگ ٹرانسفر کرتے ہیں ٹیکس وغیرہ سے بچنے کے لیے، تو وہ یہی ایک طریقہ ہے۔ تو یہ سلسلہ جو چلتا رہا، اور پھر چائنا میں سب سے پہلے کرنسی کا آغاز ہوا، جب چائنا میں پیپر ایجاد ہوا تو وہاں سے پھر کرنسی بھی ایجاد ہوئی، اور اس کی جو قیمت کیا رکھے گی گولڈ اور سلور کی سے وہ اس کا تعین کیا گیا کہ کتنا گولڈ ہوگا تو کتنا کے پیپر کی کرنسی کے ایکول ہوگا۔ اب بھی یہ تقریباً گولڈ کے ریزرو کے اوپر یہ چیز چلتی ہے، اور ہندوستان میں اس چیز کا کب آغاز ہوا
ہندوستان میں محمد بن تغلق تھے، سب سے پہلے انہوں نے یہ وہ اس کو کیا آپ کہہ سکتے ہیں انوینٹ کیا، یہاں پر اس کو لے کر گئے، لیکن عوام اتنی نہیں تھی باشعور اور اس چیز کو سمجھا سکی، اور اس کا یہ جو پلان تھا وہ ناکام ہوا، اور عوام نے اس کے گھر کے سامنے وہ سکوں کے وغیرہ کے ڈھیر لگا دیے. تو کہتے ہیں وہ اپنی سوچ سے وہ ماڈرن دنیا کا وہ لیڈر تھا، آج کی اس وقت کا وہ نہیں تھا. کافی اس کے وہ چیزیں ہیں جو فلاپ ہوئی، لیکن اس کی جو تھنکنگ تھی وہ بڑی زبردست تھی. دوستو ایسے ہی ایک منی کا جو سسٹم شروع ہوا. اب یورپ میں کیسے چلا؟ یورپ میں یہ چلا یورپ میں آپ پتہ بینکنگ کے سسٹم کی ابتدا کرنے والے یہودی لوگ ہیں. اب لوگ یہودیوں کے پاس اپنا وہ سونا رکھاتے تھے، ٹھیک ہے، لو جی آپ یہ ہمارا جو گولڈ رکھ لیں، اس کے وزن میں کچھ دیں آپ. وہ کیا کرتے تھے، وہ ایک پیپر ان کی حفاظت کے لیے منتن رکھا دیا، ایک پیپر ایشو کرتے تھے. لو جی انہوں نے پیپر ایشو کر دیا، ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے یہ ایک پیپر آپ کے پاس، یہ ضمانت ہے اس چیز کی کہ ہم نے دیا، اسٹمپ بورڈ ہو جاتی تھی کہ آپ کا گولڈ ہمارے پاس. وہ پیپر ایز اے کرنسی یوز وہ بعد میں وہ ہونا شروع ہو گیا، اس کے اوپر وہ انٹرسٹ ملتا تھا، یا وہ انٹرسٹ وہ خود یہودی لیتے تھے. اسی طریقے سے بینکنگ سسٹم کی بھی ابتدا ہوئی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، انفارمیٹیو لگی ہو، تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو دوستوں تک آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا. وما الا البلاغ المبین.